شعبان 429 ہجری بمطابق مائی 1037 عیسوی میں تغرل بیگ نے سرخس کے میدان میں ایک جنگ لڑی، جس میں کامیابی کے بعد ابراہیم انیال جو اس کی ماں کی طرف سے تغرل کے بھائی تھے نیشا پور پہنچے اور شہریوں کو پیغام دیا کہ اطاعت کرتے ہو تو دروازہ کھول دو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شہر بھر میں اس پیغام سے کھلبلی مچ گئی، تاہم اس شرط پر کہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی نیشا پور والوں نے اطاعت کرنے کا وعدہ کر لیا۔ وسط رمضان 429 ہجری بمطابق جون 1038 عیسوی میں خود تغرل بیگ نیشا پور کو فتح کیا۔ نیشا پور کی فتح سلجوکیوں کی تاریخ میں نہایت اہم موڑ ہے۔ سلجوکی اب تہذیب سے ناآشنا پہاڑوں میں پلنے والی خانہ بدوش قوم نہیں تھی، بلکہ جہانگیری اور کشور کشائی کا عزم لیے بہادر اور جفاکش افراد کی ایک بہت بڑی جمعیت تھی۔ اسے دیکھ کر اب کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی قوم ہے جو گزشتہ 50 سال سے بے خانمہ تھی اور مختلف علاقوں میں آباد ہونے کی صحیح ناکام کیے جاتے تھی۔ سلجوکیوں کی اس کامیابی میں ان کے شاندار اوصاف کا بڑا ہاتھ تھا۔ یہ ایسی قوم تھی جس کا بچہ بچہ فنون حرب کا ماہر اور جفاکشی کی زندگی سے پوری طرح آشنا تھا۔ اس کے سردار لڑائی میں خود پیچھے رہ کر سپاہیوں کو آگے بھیجنے والے نہ تھے، بلکہ خود پیش رہتے تھے۔ ان کی زندگی میں کمال کا نظم و ضبط تھا۔ ان کا زاد راہ مختصر تھا اور وہ جنگلوں اور بیابانوں میں مہینوں سفر کر سکتے تھے۔ موسم کی سختیاں ان کا کچھ نہ بگاڑ سکتی تھی اور راستوں کے نشیب و فراز ان کا حوصلہ پست نہ کر سکتے تھے۔ 429 ہجری میں نیشا پور کی فتح کے بعد تقریباً 4 سال تغرل بیگ کے لیے بہت اہم اور نازک نوعیت کے حامل تھے کہ اس عرصے میں انہیں ہر آن نت نئے حریفوں سے الجھنا پڑا اور مختلف بغاوتوں کو فروغ کرنے کے لیے اقدامات کرنے پڑے۔ بہت جلد خراسان بھی فتح ہو گیا۔ جب تغرل بیگ نے خراسان فتح کیا تو انہوں نے اپنے خاندان کے تمام افراد کو جمع کر کے باہمی اتفاق اور اتحاد کا درس دیا اور سب سے متحد رہنے کا عہد لیا۔ اس موقع پر تغرل بیگ نے اپنے بھائی کو ایک تیر دیا اور کہا کہ اسے توڑ دو۔ بھائی نے تیر کو فوراً توڑ دیا۔ پھر تغرل نے 2 تیر نکال کر دیے اور کہا کہ انہیں توڑ دو۔ بھائی نے انہیں بھی توڑ ڈالا۔ اس کے بعد تغرل نے 3 تیر دیے اور انہیں توڑنے کے لیے کہا۔ ان کے بھائی ان تیروں کو ذرا مشکل سے توڑ سکے۔ پھر تغرل نے 4 تیر دیے اور کہا اب انہیں توڑ کر دکھاؤ۔ تغرل کے بھائی سارا زور لگانے کے باوجود 4 تیروں کو نہ توڑ سکے۔ تغرل نے کہا ہماری بھی ایسی ہی مثال ہے، اگر ہم الگ الگ رہے تو دشمن ایک ایک پر حملہ کرے گا اور آسانی سے ہمیں توڑ کر رکھ دے گا، اور اگر ہم ملے رہیں گے تو طاقتور سے طاقتور دشمن کو بھی ہم پر حملہ کرنے کی مجال نہ ہوگی، اور جو کوئی حملہ کرے گا وہ خود ٹوٹ کر رہ جائے گا۔ خراسان کی فتح کے بعد تغرل بیگ نے بغداد میں موجود عباسی خلیفہ القیم بامر اللہ کو ایک خط لکھا۔ خلیفہ نے یہ خط پڑھ کر نہ صرف خراسان پر تغرل کی حکومت کو اپنی سند ادا کی، بلکہ تغرل کو رکن الدین کا لقب بھی دیا۔ امیر تغرل محمد بیگ نے نیشا پور کے انتظامات درست کرنے کے بعد اپنے بھائی ابراہیم انیال کو
فوج دے کر جبال کی طرف بھیجا۔ ابراہیم نے رے اور ہمدان کے علاقے فتح کر لیے۔ دوسری طرف تغرل بیگ نے جرجان اور طبرستان پر قبضہ کر لیا۔ جرجان اور طبرستان کی فتح کے بعد تغرل نے شمال کا رخ کیا، جہاں انہوں نے خوارزم کی بہم میں چغری بیگ داؤد کی مدد کی۔ 434 ہجری بمطابق 1042 عیسوی میں ہونے والی اس جنگ میں سلجوکیوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ جہاں سے واپس آتے ہوئے تغرل رے واپس آئے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے قزوین پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ پھر ہمدان کی باری آئی اور یہ شہر بھی تغرل کی قلم رو میں شامل ہو گیا۔ 440 ہجری بمطابق 1048 عیسوی میں باروہ نہر کی طرف سے غز ترکمانوں نے تغرل بیگ کے علاقے پر یلغار کر دی۔ تغرل نے نہایت ہوش مندی سے کام لیتے ہوئے اس لشکر کا رخ روم کی عیسائی حکومت کی طرف پھیر دیا۔ پیچھے پیچھے ابراہیم انیال کی قیادت میں سلجوکی لشکر روانہ ہوا۔ غز ترکمان آرمینیا میں گھس گئے اور روم اور الجزیرہ کی سرحد پر واقع اہم مقام ملازگرد کو فتح کر لیا۔ پھر وہ بلاد روم میں داخل ہو کر ترابزون تک کے علاقے کو پامال کرتے چلے گئے۔ رومیوں اور ریاست انجاز موجودہ جارجیا نے مزاحمت کی، لیکن جنگ میں غز ترکمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ انجاز کا شاہ قارید گرفتار ہو گیا، حتیٰ کہ قسطنطنیہ صرف 15 دن کی مسافت پر رہ گیا۔ قیصر روم نے یہ رنگ دیکھا تو فوراً اپنے سفیر دوڑائے، جنہوں نے تغرل بیگ کے پاس پہنچ کر انہیں قیمتی تحائف پیش کیے اور درخواست کی کہ بلاد روم میں سلجوکیوں کی پیش قدمی روک دی جائے اور دونوں حکومتیں معاہدہ کر لیں۔ تغرل نے اس موقع پر بے حد بیدار مغزی کا ثبوت دیتے ہوئے قیصر کی سفارت کو قبول کر لیا اور بلاد روم میں سلجوکیوں کی پیش قدمی روک دی۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے شاہ قارید کو رہا کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس رحم دلانہ سلوک کے شکریہ کے طور پر قیصر نے قسطنطنیہ میں مسجد آباد کرنے کی اجازت دے دی۔ مسجد از سر نو تعمیر کی گئی۔ مسلمان وہاں آزادی کے ساتھ نماز ادا کرنے لگے اور تغرل بیگ کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ اس جنگ کی بدولت سلجوکیوں کو ایک طرف بہت سا مال غنیمت ملا، دوسری طرف ان کے سیاسی اثرات آذربائیجان، آرمینیا اور مغربی فرات تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد تغرل نے اصفہان کو بھی اپنا مطیع بنا لیا۔ 446 ہجری بمطابق 1054 عیسوی میں تغرل نے ایک بڑی فوج کے ساتھ آذربائیجان پر چڑھائی کر دی۔ وہاں کی حکومت نے اظہار اطاعت کیا۔ تغرل کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ اسی سال موصل والوں نے بھی تغرل کی اطاعت قبول کر لی اور جہاں بھی تغرل کا خطبہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد تغرل شیراز، جنرا اور دیار بکر کو بھی مسخر کر چکے تھے۔ تغرل نے خلیفہ قیم بامر اللہ سے اپنے تعلقات کو زیادہ مضبوط کرنے کی غرض سے اپنی بھتیجی چغری بیگ کی بیٹی ختیجہ ارسلان خاتون کی شادی خلیفہ قیم بامر اللہ سے کر دی۔ محرم 445 ہجری بمطابق اپریل 1053 عیسوی میں نکاح ہوا اور شعبان میں رخصتی عمل میں آئی۔ محرم 447 ہجری بمطابق اپریل 1055 عیسوی میں تغرل نے اعلان کیا کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اسی زمانے میں کچھ لوگوں نے عباسی خلیفہ کے خلاف بغاوت کی کوشش کی۔ خلیفہ نے تغرل کو حکم دیا کہ وہ باغیوں کی سرکوبی کریں۔ تغرل نے ہمدان سے کوچ کیا اور عراق و کردستان کی سرحد پر پڑاؤ ڈالا۔ خلیفہ کی خواہش تھی کہ سلجوق عراق میں آ جائیں۔
22 رمضان المبارک 447 ہجری بمطابق 15 دسمبر 1055 عیسوی کو جمعہ کے دن بغداد کی ممبروں پر تغرل کا خطبہ پڑھا جا رہا تھا۔ اب تغرل نے دارالخلافہ آنے کی اجازت طلب کی، جو خوشی سے دے دی گئی۔ تغرل نہروان تک پہنچے کہ بغداد سے اعلی حکام اور عمرہ استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ تغرل 25 رمضان المبارک 447 ہجری کو بغداد پہنچے اور باب الشماسیہ پر قیام کیا، پھر خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت تغرل خراسان سے بغداد تک کے علاقے پر حکمران تھے، لیکن یہ خلافت کا احترام تھا کہ تغرل خلیفہ کے سامنے نہایت ادب سے کھڑے رہے۔ 448 ہجری بمطابق 1056 میں پھر کچھ بغاوتیں ہوئیں۔ ذی قعدہ 448 ہجری بمطابق 19 جنوری 1057 عیسوی کو تغرل بغداد سے موصل روانہ ہوئے، جہاں ایک شخص بصاصری فتنہ انگیزیوں میں مصروف تھا۔ بصاصری بھاگ کر الرجہ چلا گیا۔ تغرل نے موصل، سبہار اور جزیرہ ابن عمر فتح کیا۔ ان شہروں کو مسخر کرنے کے بعد تغرل 25 ذی قعدہ 449 ہجری بمطابق فروری 1057 عیسوی کو عباسی خلیفہ قیم بامر اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے لیے خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا۔ خلیفہ نے انہیں تاج اور زری امامہ پہنانے کا حکم دیا، گلے میں ہار ڈالا گیا، 7 پارچوں کی خلت عطا کی گئی جس میں 7 ولایتوں کی طرف اشارہ تھا۔ کمر میں زرنگار تلوار باندھی گئی۔ اس موقع پر خلیفہ نے تغرل کو الملک المشرق والمغرب یعنی مشرق و مغرب کا بادشاہ کا خطاب دیا۔ اس کے بعد 1 سال تک تغرل کچھ داخلی تنازعات میں الجھے رہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر بصاصری نے پھر بغاوت کی۔ تغرل ایک بار پھر لشکر لے کر بغداد کی طرف چلے۔ خلیفہ خود ان کے استقبال کے لیے آئے، ایک تلوار عنایت کی۔ 25 ذی قعدہ 451 ہجری بمطابق یکم جنوری 1060 عیسوی کو تغرل شہر بغداد میں داخل ہوئے۔ ان کے خیر مقدم کے لیے پورا شہر امڑ آیا تھا۔ تغرل نے خلیفہ کے خچر کی لگام اپنے ہاتھ میں لی اور ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہوئے خلیفہ کے مخصوص کمرے تک گئے۔ یہ اس عظیم سپہ سالار کی شان تھی کہ وہ ایک وسیع مملکت پر حکمران ہونے کے باوجود خلافت کے احترام میں خلیفہ کے خچر کی باگ تھامے پیدل چل رہا تھا۔ بہت جلد بصاصری کی بغاوت کو کچل دیا گیا۔ اب مملکت اسلامیہ میں امن و چین تھا اور خلافت کو وہی شان و شوکت حاصل ہو چکی تھی جو پہلے حاصل تھی۔ 452 ہجری بمطابق 1060 عیسوی میں تغرل کو ایک صدمے سے دوچار ہونے پڑا۔ ان کی اہلیہ زنجان میں انتقال کر گئی۔ اس کے اگلے سال تغرل نے خلیفہ کو پیغام دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تغرل سے کر دیں تاکہ ان کا تعلق بھی ہاشمی خاندان سے ہو جائے۔ یہ ایسی عزت کی بات تھی جو پہلے بڑے سے بڑے فرما روا کو حاصل نہ ہو سکی تھی۔ خلیفہ نے سوچ بچار کے بعد اپنی بیٹی سید النساء کا نکاح تغرل بیگ سے کرنے کی اجازت دے دی۔ شعبان 454 ہجری بمطابق 1062 عیسوی میں نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ ربیع اول 455 ہجری بمطابق 1063 عیسوی میں تغرل رے کی سمت روانہ ہوئے۔ رے پہنچ کر وہ اچانک بیمار پڑ گئے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ تغرل بیگ نے رے سے باہر واقع ایک گاؤں تجر شت میں قیام کو ترجیح دی۔ وہاں کا موسم قدرے ٹھنڈا تھا۔ اس گاؤں میں اچانک تغرل کی نکسیر پھوٹنے سے خون بہنے کا ایسا سلسلہ جاری ہوا کہ کسی طرح نہ رکا۔ رمضان المبارک کی
8 तारीख 455 हिजरी बमुताबिक 4 सितंबर 1063 ईस्वी को इस अजीम सल्जोकी फरमा रवा ने इस दुनिया को खैराबाद कह दिया। उन्हें रे में सपुर्द खाक किया गया जो आजकल तेहरान कहलाता है। तुगरल बेग मोहम्मद की शख्सियत में हमें एक गैर मामूली सलाहियतों वाला इंसान नजर आता है। उन्होंने अपने 26 साल दौर हुकूमत में जिस कमाल होशमंदी और दानाई से काम लेते हुए एक वैशी और गैर मुतमद्दन कौम को दुनिया इस्लाम का इमाम बना दिया, वो बजा तौर पर हैरान कुन है। और ये बात तुगरल की सियासी बसीरत, कैदाना सलाहियत और मिसाली जुर्रत की अक्कासी करती है। तुगरल बेग महज एक हुक्मरान या जंगजू सलार ही नहीं थे, एक अच्छे मुंतज़िम, एक आदिल फरमारवा और एक रहमदिल इंसान भी थे। बुर्दबारी और हिलम उनकी शख्सियत के नुमायां जुज़ थे, और इन सब से बढ़कर ये कि वो सही और सच्चा अकीदा रखने वाले खुदा तर्स इंसान थे। दीन इस्लाम से उन्हें वालिहाना मोहब्बत थी। 5 वक्त की नमाज जमात के साथ मस्जिद में अदा किया करते थे। तहज्जुद की नमाज का भी लाजमन इत्माम करते थे। हर जुमेरात और पीर को रोजा रखते थे। उन्हें मसाजिद तामीर करवाने से गहरी दिलचस्पी थी। वो कहते थे कि मुझे अल्लाह से शर्म आती है कि मैं कोई इमारत बनवाऊं और उसके पहलू में मस्जिद ना हो। आपने अदल व इंसाफ का बोल बाला किया। इतवार और बुध को खुद मुकदमात की समाअत के लिए बैठा करते थे। तुगरल को इल्म से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने उलमा कराम को बहुत इज्जत दी थी। उनके वजीर अबू नसर मोहम्मद बिन मंसूर, जो अब्दुल मालिक अल कुंदरी के लक़ब से मशहूर थे, बड़े इल्म दोस्त इंसान थे। वो दौलत सल्जोकिया के काबिल तरीन वजीर थे। इमाम उल हरमैन और इमाम अल कासिम कैशरी तुगरल के दरबार में आते थे। अमादी शहरयारी जैसे मशहूर शायर तुगरल की महफिलों में मौजूद रहते थे। तुगरल पुरतकल्लुफ लिबास के कैल ना थे और हमेशा सादा और सफेद लिबास उनका पहनावा होता था। गो के तुगरल को अपने दौरे हुकूमत में जंगों से फुर्सत ना मिली, लेकिन जहां तक हो सका उन्होंने रिफाई काम अंजाम देने की कोशिश की। रे का शहर हंगामों में तबाह हो गया था। तुगरल ने इसे अज़सारनु तामीर करवाया। मोरिख इब्ने कसीर के मुताबिक तुगरल हलीमुल तबा थे। वो भेद को छुपाते थे और दूसरों के ऐबों की पर्दा पोशी करते थे। मोरिख अल अस्फानी कहते हैं कि तुगरल खून बहाना पसंद ना करते थे, ना महरम की बेहुरमती करते थे, ना महरम की बेहुरमती करते थे। उन्होंने बड़ी कसरत से खैरात की और मसाजिद खूब बनाई। मोरिख इब्ने खलकान के मुताबिक तुगरल ने रियाया में इंसाफ व अदल आम किया और खुशहाली की दौलत हर सू फैला दी।